السلام علیکم۔ اردو فکشن میں ناول دل سے نکلے ہیں جو لفظ، مصنفہ فرت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ صبح میں بہت جلد اپنی پسندیدہ جگہ پر آ گئی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے انہیں اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا جسے ٹیک لگا کر میں بیٹھتی اور لکھتی تھی۔ وہ صبح 8 سے بھی کچھ پہلے یہاں نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی میرے قدموں کی آواز ان کی سماعت تک پہنچی انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں سوچ رہا تھا تم 9-10 بجے سے پہلے نہیں آؤ گی۔ میں ان سے کچھ دور گھاس پر بیٹھ چکی تھی۔ کل کی تقریب پر کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتے رہنے کے بعد میں نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ کل آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ اگر میں تم سے ناراض نہیں تو پھر تمہارے سوال کا جواب دوں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جواباً بولے، وہ کون تھا جس کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑا؟ کئی سیکنڈز بعد میں نے ان کی آواز سنی۔ کسی گہری سوچ میں گم وہ میرا سوال دہرا رہے تھے۔ یہ سوال تو بہت بعد کی بات ہے، پہلے یہ پوچھیے وہ کون تھا جس کی وجہ سے میں نے لکھنا شروع کیا؟ میں بالکل خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے زنیرہ، میں اس روز تمہارے گھر سے اچانک چلا کیوں گیا تھا؟ تم سے ناراض ہو کر نہیں، تمہاری باتوں سے الجھ کر۔ جانتی ہو زنیرہ، جو جملے تم نے مجھ سے کہے وہی برسوں پہلے کسی نے مجھ سے کہے تھے۔ تم لکھنا مت چھوڑو عمر، تم لکھو، پلیز لکھو، کسی اور کے لیے نہ سہی، تم میرے لیے لکھو۔ میں تمہیں پڑھنا چاہتی ہوں، تم میرے لیے لکھو۔ انہی لفظوں نے سالوں پہلے مجھ سے میرا پہلا اور آخری ناول لکھوایا تھا۔ تم وہ نہیں، پر باتیں بالکل اسی جیسی کرتی ہو۔ تمہارا لہجہ، تمہارا انداز، تمہاری باتیں ہو اس کی طرح ہیں۔ میں اس مماثلت کو کیا نام دوں زنیرہ؟ میں حیران ہوں کہ تم اس جیسی کیسے ہو۔ تمہاری شکل سے بہت مختلف ہے، مگر تمہاری عادتیں، تمہاری باتیں بالکل اسی جیسی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی، دوسروں کے احساسات کی پرواہ کرنے والی ایک لڑکی، جو میز پر رکھے چند معمولی سے پھول اٹھانا بھی اس لیے یاد رکھے کہ وہ معمولی چیز کسی کا دیا ہوا تحفہ تھی، جو کبھی بھولے سے بھی کسی کے احساسات کو ہرٹ نہ کرتی ہو۔ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ ناانصافی کیوں ہے؟ طاقتور کمزور کو کچل کیوں رہا ہے؟ ان باتوں پر کڑنے والی جس کی کھانے پینے تک کی عادتیں اس کے جیسی ہیں، جسے اس کی طرح چیز بہت پسند ہے، جسے سلاد کے پیالے میں سے سلاد کے پتے بالکل اسی کے انداز میں چننے کی عادت ہے، سب سے بڑھ کر تم بالکل اسی کی طرح مجھے میری خوبیاں بتاتی ہو، میری تعریفیں یوں کرتی ہو گویا میں اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوں، دوسروں سے بہتر، دوسروں سے بہت الگ، بلکہ سب سے الگ، سب سے مختلف، سب سے اچھا۔ وہ کون تھی؟ میری آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھی، حالانکہ میری عقل، میرا شعور مجھے ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ 4 دن کی ملاقات میں کوئی کسی کے سامنے اپنی ذات کھول کر نہیں رکھ دیتا، مگر میرا دل میرے عقل و شعور پر حاوی ہو رہا ہے۔ ان کی آنکھیں مجھ پر تھیں، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ آج میں جانتی تھی کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک یتیم خانے میں پایا۔ میں کون تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ میرے ماں باپ کون تھے؟ میرا خاندان، قبیلہ، نسب کیا تھا؟ یہ سب میں کبھی نہ جان پایا۔ میری پہچان، میری شناخت، میری جڑیں، میرا اصل کہاں تھا، کیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب ہی کسی انسان کی شخصیت کی بنیاد مضبوط کیا کرتے ہیں، اور میری تو بنیادیں
ہی اکڑی ہوئی تھیں۔ بہت جاننے کی خواہش میں اگر کبھی کچھ پتہ چل سکا تو بس اتنا کہ ایک نیک اور خدا ترس شخص مجھے روتے تڑپتے اور بیمار بچے کو ایک روز یتیم خانے میں اس وقت داخل کرا گیا تھا جب ابھی میں فقط 1-2 ماہ کا تھا۔ وہ شخص کون تھا، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ تھا یا نہیں، یہ بھی مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یتیم خانے ہی میں کسی نے مجھے بے نام بچے کا نام عمر حسن رکھ دیا تھا۔ بے نام و نشان ہونا کوئی آسان بات نہیں۔ میرے کوئی ماں باپ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی پہچان نہیں، میری کوئی شناخت نہیں۔ اس احساس نے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے لہو لہان کیا۔ وہ 2 لوگ جو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہوتے ہیں، ہمارے والدین، میں نہ ان کا نام جانتا تھا نہ نشان۔ وہ بول رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔ میری نظریں ان کے چہرے پر جمی تھیں اور دور کہیں پہاڑوں سے اس پار کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ کھوئی کھوئی اداس آنکھیں جو ماضی کی دھند میں گم ہو رہی تھیں، وہ ان یادوں کو پھر سے یاد کر رہی تھیں جنہیں وہ شاید کبھی بھولی ہی نہ تھیں۔ عمر حسن یادوں کے سفر پر نکلے تھے اور اس سفر میں ان کی ہم سفر تھی۔ وہ کتنے گھنٹے بولتے رہے اور میں کتنے گھنٹے سنتی رہی، اس کا کوئی احساس ہی نہ ہو سکا تھا۔ اور مجھے تو یہ احساس بھی نہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں وہ مسکرائے میں بھی مسکرائی تھی، جہاں جہاں وہ ہنسے میں بھی ہنسی تھی، جہاں ان کا لہجہ بوجھل ہوا آواز بھر آئی وہاں میری آنکھوں کی سطح بھی نم ہوئی تھی۔ بس اتنی سی ہے میری داستان جسے سننے کو تم اتنی بے چین تھی۔ اس میں غیر معمولی کچھ بھی نہیں، یہ ایک عام سے شخص کی ایک عام سی کہانی ہے۔ کئی گھنٹوں تک بولنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئے تو پھر بہت دیر تک خاموش رہے۔ میں ان کے ساتھ ان کے ماضی کا پورا سفر طے کیا تھا اور اب جب ہم اس سفر سے لوٹے تو وہ اپنے آپ میں یوں گم ہوئے جیسے انہیں یہ یاد ہی نہ رہا ہو کہ ان کے برابر میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ جیسے ماضی کے سفر سے صرف میں لوٹی ہوں، وہ ابھی بھی ماضی ہی کے کسی پل میں کھڑے ہیں۔ صرف ان کا جسم یہاں ہے اور ان کی روح، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی سوچیں سب کہیں اور ہیں۔ مجھے ان کے چہرے پر بکھرا کرب، ان کی آنکھوں میں ٹھہرا اور درد ہمیشہ سے کہیں سوا نظر آیا، مگر پھر وہ عمر حسن تھے، عمر حسن جنہیں دکھوں کو چھپا کر مسکرانا آتا تھا۔ انہیں تھوڑی ہی دیر میں میری موجودگی کا دھیان آ گیا تھا اور تب ہی انہوں نے سادے سے لہجے میں یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، کچھ بھی میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی ہمدردی، کوئی دلاسا، کوئی تسلی، کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی لفظ اتنے بے قیمت اور بے توقیر نظر آتے ہیں کہ ان کے استعمال سے کہیں بہتر خاموشی ہوا کرتی ہے۔ چلیں، انہوں نے آہستگی سے مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھے بہت تھکے ہوئے اور بڑے نڈھال لگ رہے تھے۔ میں گردن ہلاتی فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے اور اس دوران ہم دونوں بالکل خاموش رہے تھے، یوں جیسے ہم دونوں ہی کے پاس کہنے سننے کا اب کچھ ہے ہی نہیں۔ گیٹ کے سامنے آ کر ہم دونوں رکے تو وہ دھیمے لہجے میں مجھ سے بولے، کسی کو اپنی زندگی کے پوشیدہ گوشے دکھا کر یہ کہنا کہ دیکھو میں نے تم پر اعتبار کیا ہے، میرے اعتبار کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کی توہین اور تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان یا تو کسی پر اعتبار کرے نہیں، اور اگر کرے تو پھر پورا اعتبار کرے۔ یہ کچھ اعتبار اور کچھ بے اعتباری والی کیفیت دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے میں سمجھتی تھی۔ وہ در پردہ مجھ سے یہ وعدہ لے رہے تھے کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، مجھے ان کا مان رکھنا ہے۔ میرے جواب سے پہلے ہی انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا اور فوراً وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ یہ ایک خاص شخص کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جس کے خوابوں اور جس کی خواہشات کی ابتدا بھی محبت تھی اور انتہا بھی محبت۔ لوگ زندگی سے اپنے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، وہ صرف جب محبت مانگتا ہے
تھا وہ زندگی سے صرف محبت چاہتا تھا۔ اسے محبت کے سوا کبھی کسی سے کوئی تمنا ہی نہ کی تھی، مگر زندگی کی تنگ دامنی دیکھیے کہ جو ایک چیز وہ اس سے چاہتا تھا وہی ایک چیز اسے دیتے ہی زندگی کا دامن تنگ پڑ گیا تھا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ محبتیں، نہ چاہتیں، نہ خوشیاں۔ خوشیوں نے ہمیشہ دور دور سے اپنی جھلک دکھائی تھی، اس کے ساتھ حکم چولی کھیلی تھی، اور محبت اس نے اتنی آسانی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھٹا لیا تھا۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولے اور یہ جانے کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، لاوارث اور بے سہارا ہے، بے نام و نشان، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کا اصل، اس کی شناخت، اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں ہے؟ کوئی ایک عورت تو ہوگی جو اس کی ماں ہوگی، جس نے بڑی تکلیفیں سہ کر اسے جنم دیا ہوگا۔ کوئی ایک مرد تو ہوگا جو اس کا باپ ہوگا، جس نے اس کی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا ہوگا، اس کے کانوں میں اذان دی ہوگی۔ وہ ایک عورت، وہ ایک مرد، وہ کہاں تھے؟ کہیں تھے بھی یا نہیں؟ وہ ان سے بچھڑ گیا تھا، ان سے کھو گیا تھا، یا انہوں نے اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا؟ وہ زندگی کے بہت برس تک کبھی طے ہی نہ کر پایا کہ وہ ان دو انسانوں سے محبت کرے یا نفرت، انہیں مظلوم اور بے بس سمجھے یا ظالم اور سنگ دل۔ اس کے ماں اور باپ کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئے تھے، اور اس لاوارث و بے سہارا ایک یا دو ماہ کے بچے کو کوئی خدا ترس اس یتیم خانے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ماں اور باپ بہت غریب تھے، وہ اس کا بوجھ اٹھا سکنے کے قابل نہیں تھے۔ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے خود اسے یتیم خانے میں داخل کرا دیا تھا۔ وہ اس دنیا میں انچاہا آیا تھا، کسی گناہ کی جیتی جاگتی نشانی کے طور پر، اور گناہوں کو تغموں کے طور پر سینوں پر نہیں سجایا جاتا، انہیں خود سے دور ہٹا دیا جاتا ہے، انہیں سب سے چھپا کر کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اپنی سوچیں ممکنہ وجوہات میں سے وہ تیسری وجہ کو کبھی لاشعور سے شعور کی طرف لایا ہی نہیں۔ بہت عمر گزارنے کے بعد بھی اس نے تیسری وجہ سے کبھی نظریں نہ ملائیں، اسے اپنی وجوہات کی فہرست سے ہمیشہ خارج کیے رکھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو سر اٹھا کر کبھی کھڑا ہی نہ ہو پاتا، خود اپنے آپ سے بھی کبھی نظریں نہ ملا پاتا۔ اس نے یتیم خانے میں آنکھیں کھولی تھیں اور اسی کو اپنا مقدر جانا تھا۔ 4 سال کی عمر تک تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یتیم خانے کی دنیا سے باہر جو دنیا ہے وہاں ہر بچے کا ایک گھر ہوتا ہے، ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، گھر، خوشیاں، محبتیں، یہ سب۔ اسے ان بچوں کی باتیں سن سن کر پتہ چلا جو تھوڑی بڑی عمر کے تھے، جنہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کا ذائقہ چکھ رکھا تھا، جن سے ان کے ماں باپ اور ان کے گھر کسی حادثے نے چھین کر انہیں یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کے بھی تو کوئی ماں باپ ہوں گے، اس کا بھی تو کوئی گھر ہوگا، پھر کہاں تھے وہ ماں باپ، کہاں تھا وہ گھر؟ جب اس کے ان سوالوں کے جواب اسے کہیں نہ مل سکے تو 7 سال کی عمر میں اس نے ایک عجیب سی حرکت شروع کی، اپنا ایک تصوراتی جہاں آباد کر لیا، ماں اور باپ کے تصوراتی خاکے بنا لیے۔ اس کی امی ایسی ہوں گی اور ابو ایسے، امی کی آنکھیں ایسی ہوں گی اور ابا کے بال ایسے ہوں گے۔ وہ کہانیاں بننے لگا، اپنی من پسند دنیا اور من پسند زندگی کی کہانیاں۔ بچپن کی بے خبری سے کچھ آگاہی کی طرف جاتے، وہ آگاہی کے جن تکلیف اور احساسات سے دوچار ہو رہا تھا، ان سے فرار حاصل کرنے کے لیے کہ کہانیاں اس کی مدد کیا کرتیں۔ اس کی تخلیق کردہ وہ دنیا بڑی حسین تھی، خوشیوں سے بھری ایک دنیا، محبتوں سے بھری ایک زندگی، پیار بھرا ایک گھر۔ اس کی ہر کہانی کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا، عمر حسن کو اس کے امی ابو بہت پیار کرتے ہیں، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کہانی ہر بار الگ ہوتی مگر اس کا مرکزی خیال ہمیشہ یہی رہتا، اور مرکزی کردار بھی یہی 3: عمر حسن، اس کی امی اور اس کے ابو۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ رات میں جب سب سو جاتے ہیں تب وہ بستر پر لیٹ کر کیا سوچا کرتا ہے۔
کہاں پہنچ جایا کرتا ہے۔ وہ روز رات میں اپنی مرضی کے مناظر تخلیق کرتا اور پھر انہیں کو سوچتے نہ جانے کب اسے نیند آ جاتی۔ اپنی اس تصوراتی دنیا میں اسے بڑا مزہ آتا، بڑا سکون ملتا۔ دن بھر اسے کس نے کیا کیا کہا، کتنے بڑے لفظ بولے، مسرور سر نے اسے گالی دے کر بات کیوں کی، ماسٹر صاحب نے بغیر خطا کے اتنی بری طرح کیوں مارا، یہ کہانیاں دن بھر کی ہر ذلت، ہر چھوٹ، ہر تکلیف اور ہر دکھ کو بھلا دیتی۔ دن کی کوئی بات اسے رات میں یاد ہی نہ رہتی۔ وہ اپنی اس خیالی دنیا میں بہت خوش رہنے لگا۔ اس کا تخیل اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو منظر چاہتا اسے پورا تخلیق کرتا، گویا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ اگر تصور میں اپنی امی کو اپنے لیے پراٹھا پکاتا دیکھتا تو اس کا ذائقہ تک اپنے منہ میں محسوس کر لیا کرتا۔ وہ ان کہانیوں کو تخلیق کرنے میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ جس وقت اداس ہو رہا ہوتا، خود کو اکیلا سمجھ رہا ہوتا، خود بخود اپنی مرضی اور اپنی پسند کا ایک ماحول ذہن میں ڈھال لیتا۔ مگر پھر ایک رات یوں ہوا کہ عمر حسن سے اس کے امی ابو بہت پیار کرتے ہیں، وہ ان دونوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنی کہانی کا اختتام کرنا چاہا۔ کہانی جتنی خوشگوار تھی، اس کا انجام اتنا ہی دردناک۔ ایک جہاز کریش ہوا تھا، زمین پر ہر طرف اس کا ملبہ بکھرا ہوا تھا، وہاں لاشیں تھیں، خون تھا، انسانی اعضاء تھے۔ ان لاشوں میں ایک لاش اس کی امی اور ایک اس کے ابو کی بھی تھی، اور وہ ان دونوں لاشوں کے پاس زخمی پڑا رو رہا تھا۔ اور پھر اگلے منظر میں اس نے خود کو یتیم خانے کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑے پایا۔ یہ کیسا انجام تھا! وہ ساری رات روتا رہا۔ اگلی رات اس نے پھر ایک نئی کہانی بنانی شروع کی، ویسی ہی خوشگوار، ہنستی مسکراتی، قہقہوں اور خوشیوں سے بھری۔ مگر آج ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے امی ابو گاڑی سمیت ایک گہری کھائی میں گر گئے تھے اور وہ پتھریلی زمین پر زخمی حالت میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کہانی کے اگلے منظر میں آخری منظر وہ یتیم خانے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی کہانیوں نے اسے سچائیاں دکھانی شروع کر دی تھیں، کبھی جہاز، کبھی ٹرین، کبھی گاڑی، کبھی اسکوٹر، کبھی بس۔ وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا دیکھتا، کبھی گھر کو آگ لگتا دیکھتا، کبھی چاقوؤں کے وار یا گولیوں کی بوچھاڑ سے ماں باپ کو مرتا، اور آخری منظر میں خود کو اسی یتیم خانے میں اس جگہ جھڑکیاں کھاتا، ماریں کھاتا، تنہا اور لاوارث دیکھتا۔ تب اس کی اتنی عمر ہی نہ تھی کہ وہ ماں باپ کے اپنے پاس ہونے کی کوئی اور تکلیف دہ وجہ سوچ پاتا۔ وہ وجہ جو بہت ذلت آمیز تھی، وہ جو دوسری ہر وجہ سے بڑھ کر اذیت ناک تھی، مگر اسے تو یہ وجہ ہی ساری رات رلانے کے لیے کافی ہوا کرتی۔ جیسے ہی کہانی اپنے اختتام کی طرف آتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، پھر وہ روتے روتے ہی سوتا، اور سوتے میں بھی ڈراؤنے خواب، خون، لاشیں اور حادثے ہی دیکھتا۔ اس کی کہانیاں جو اسے ایک خیالی دنیا میں لے جا کر کتنے ہی سنہرے اور دلکش خواب دکھایا کرتی تھیں، اب سچائیوں کی جھلک دکھانے لگی تھیں۔ اسے اپنی کہانیوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے انہیں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہانیاں شروع میں بہت خوش کرتی ہیں، مگر آخر میں رلاتی ہیں، بہت زیادہ رلاتی ہیں۔ وہ اب انہیں کبھی نہیں سوچے گا، وہ اب خود کوئی کہانی نہیں بنے گا، وہ اب کبھی کوئی کہانی نہیں سوچے گا۔ اور یوں اس کی تخلیق کردہ وہ تصوراتی دنیا اپنی موت آپ مر گئی۔ لکھتے لکھتے میں نے سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ گھر واپس آنے کے بعد میں چند منٹ ہی ابا میاں کے ساتھ بیٹھی تھی، اور پھر ان سے یہ کہتی کہ میں کمرے میں لکھنے جا رہی ہوں، میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی جوتے اتارے اور دوپٹہ ایک طرف ڈالتے ہوئے رائٹنگ ٹیبل پر آ گئی۔ اس میز پر سب سے نمایاں چیز میرے ناول کا مسودہ تھا۔ میں نے ان سب کو جلدی جلدی یکجا کیا۔ 9.5 صفحات کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے انہیں بڑی حفاظت سے ایک بڑے سے لفافے میں رکھا، اسے لفافے کو بند کیا اور احتیاط سے اپنے بیگ میں واپس رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب آئی، کرسی کھینچ کر میز کے سامنے بیٹھی، فائل میں نئے صفحات لگائے، قلم ہاتھ میں لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں کیا لکھنے جا رہی تھی؟ میں جانتی تھی مجھے کیا لکھنا تھا۔
میں جانتی تھی میری تھیم، میرا پلاٹ سب میرے ذہن میں بالکل واضح تھے۔ میرے ہاتھ میں قلم تھا، میرے سامنے خالی صفحے تھے اور میری سماعتوں میں ایک اداس لہجہ جو اپنی یادوں کے اس سفر میں مجھے اپنے ساتھ ساتھ لیے جا رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ سب ابھی میری سماعتوں میں بالکل تازہ تھا۔ میں ان لفظوں کو جیسے انہی کی آواز میں ایک بار پھر بغور سن رہی تھی۔ جو مجھے لکھنا تھا وہ میرا قلم لکھ رہا تھا، مگر میری سماعتوں میں بازگشت ایک مدھم آواز کی تھی۔ میری کہانیاں مجھ سے چھن چکی تھیں، میں تلخ حقیقتوں اور کڑوی سچائیوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا۔ یہی جگہ میرا نصیب تھی، میرے کوئی ماں باپ اور کوئی گھر نہیں تھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ اسی جگہ پر آنکھ کھولنے کے باوجود میں نہ جانے سب سے اتنا مختلف کیوں تھا، ایسے جیسے ایک انجان سیارے کی اجنبی سرزمین پر ایک ایلین۔ جو باتیں دوسرے بچوں کو بری نہیں لگتی تھیں وہ پتہ نہیں مجھے کیوں بری لگا کرتی تھیں۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، اگرچہ دوست بنانے کی شدید خواہش میرے دل میں موجود تھی، مگر جس سے بھی دوستی کرنا چاہتا اسے میرے مزاج سے، میری عادتوں سے اکتاہٹ ہوتی، کوفت ہوتی۔ وہ چند دنوں ہی میں مجھے چھوڑ جاتا۔ مجھ سے بڑی عمر کے بعد سے لڑکے طنزیہ انداز میں مجھے نواب صاحب اور شہزادہ عالم کہا کرتے۔ ایک یتیم خانے میں پرورش پانے والے کے یہ اونچے دماغ، یہ غرور، یہ انا، جو انہیں غرور، انا اور دماغ نظر آتا، وہ سب میری عادتیں تھیں، میری فطرت تھی۔ میں اپنی فطرت کیوں بدلتا؟ وہاں بہت سے بے اولاد امیر بچوں کو گود میں لینے کے لیے آتے تھے، تو بہت سے امیر اور صاحب حیثیت افراد بچوں میں اپنے صدقات اور خیرات تقسیم کرنے کے لیے۔ میں ان دونوں کی طرح کے آنے والے لوگوں سے چھپا کرتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی طرح سچ سنور کر اپنی نمائش کروانا، قطار میں لگ کر بڑی آس اور امید سے آنے والے میاں بیوی کی طرف دیکھنا، شاید میں گود لے لیا جاؤں، شاید میں منتخب کر لیا جاؤں، ہمیشہ ذلت آمیز لگتا۔ مجھے دوسرے بچوں کی طرح پھلوں، مٹھائیوں، جوتوں، کپڑوں، کھلونوں کو بانٹنے والے افراد کی طرف امید سے دیکھنا، اپنی باری کا انتظار کرنا، ایسا لگتا جیسے میں ایک فقیر ہوں۔ میں ایسا کیوں تھا؟ جس جگہ پرورش پا رہا تھا اس جگہ سے الگ کیوں تھا؟ شاید میرے مختلف ہونے کا سبب وہ دو افراد تھے جو مجھے اس دنیا میں لانے کے ذمہ دار تھے، میرے ماں باپ۔ شاید ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسی ہی عادتوں کا مالک رہا ہوگا، عزت نفس اور خودداری کو دوسری ہر چیز پر فوقیت دینے والا۔ پھر وہاں وہ آئے، سعادت علی خان، میرے ابا میاں۔ مجھ بے سہارا کو انہوں نے سہارا دیا، مجھے بے گھر کو انہوں نے گھر دیا، مجھے یتیم کو انہوں نے باپ کا سا پیار دیا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف ان کی وجہ سے ہوں۔ آج جب میں محیب یا اس جیسے کسی بھی بچے کو اپناتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ابا میاں کی محبت کا حق ادا کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں۔ زنیرہ، جو تمہیں میری نیکی، میرا حسن سلوک اور خدمت خلق نظر آتا ہے، یقین کرو وہ کچھ بھی نہیں۔ اس میں غیر معمولی کچھ بھی نہیں۔ غیر معمولی حسن سلوک، غیر معمولی حسن سلوک، غیر معمولی محبت، غیر معمولی اپناپن وہ تھا جو ابا میاں نے مجھے دیا۔ مجھ پرائے کو انہوں نے اپنایا، اسے اپنا بنایا، کبھی غیر ہونے کا احساس تک نہ دلایا۔ ان کے احسانات اور ان کی محبتوں کا بدلہ میں بھی نہیں چکا سکتا، مگر کچھ بے سہاروں کو سہارا دے کر، کچھ اپنوں سے بچھڑوں کو اپنا بنا کے میں ان کی اچھائیوں کو آگے تو بڑھا سکتا ہوں۔ وہ بڑے قابل انسان تھے، بہت بڑے محقق اور نقاد۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کرنے کے علاوہ کئی برسوں تک وہاں پڑھایا بھی تھا۔ اردو، فارسی، انگریزی اور روسی ادب پر تحقیق اور تنقید ان کے خاص موضوعات تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے، وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ کتابوں سے انہیں عشق تھا، لکھنا اور پڑھنا ان کی زندگی کا محور و مقصد تھا۔ مختلف ملکی و غیر ملکی اخبارات و میگزینز میں ان کے علم و تحقیقی مضامین و مقالے شائع ہوا کرتے تھے۔ وہ ان دنوں اندرون سندھ اپنی کسی کتاب کی ریسرچ ہی کی خاطر آئے ہوئے تھے۔ انہیں یقیناً یتیم اور لاوارث بچوں سے بہت ہمدردی تھی، تب ہی تو اپنی ریسرچ کی مصروفیات سے وقت نکال کر وہ اکثر ہمارے یتیم خانے میں بھی آ جایا کرتے تھے۔
کسی دن وہ بچوں کے لیے پھل لے آتے تو کسی دن مٹھائیاں، کسی دن کہانیوں کی کتابیں تو کسی دن کھلونے، کسی دن جوتے تو کسی دن کپڑے۔ میں ہمیشہ کی طرح کہیں چھپ جایا کرتا تھا۔ مجھ سے چھوٹے، میرے ہم عمر اور مجھ سے بڑے تمام بچے چھین جھپٹ کر ایک دوسرے کو دھکے دے کر سب سے آگے بڑھ کر ان اشیاء کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور میں سب کی نگاہوں سے چھپے رہنے کی میرے ساتھی للچائی اور حریص نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھتے، ایک دوسرے کو دھکیلتے آگے بھاگتے اور میں سب سے پیچھے ہٹتا، کسی کونے میں چھپ جاتا۔ مگر پھر ایک روز انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ بچے بے صبری اور ندیدے پن سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس چھینا جھپٹی اور شور و غل سے نمٹتے ان کی مجھ چھپ کر بیٹھے بچے پر نگاہ نہ جانے کس طرح پڑ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دیکھا جا چکا ہوں۔ انہوں نے سب بچوں کو فارغ کیا اور پھر نیم کے اس درخت کے پاس آ گئے جس کے پیچھے میں اپنے تئیں چھپ کر بیٹھا تھا۔ بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سہمے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بامشکل انہیں اپنا نام بتا پایا۔ مجھ میں جرأت کی، حوصلے کی، اعتماد کی شدید کمی تھی۔ عمر بیٹا، کیا تمہیں کھلونے اچھے نہیں لگتے؟ انہوں نے میرے پاس بیٹھنے کے بعد شفقت اور محبت سے پوچھا۔ میں نہ گردن اقرار میں ہلا سکا اور نہ انکار میں، بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے شور ہنگامے اور افراتفری میں مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر وہ تو شروع وقت سے مجھے دیکھ چکے تھے، بلکہ شاید اپنے یہاں آنے کے شروع دن سے انہوں نے مجھے اپنی نظروں کے احاطے میں رکھا ہوا تھا۔ جن چیزوں کو لینے سے بچنا چاہتا تھا وہ اب یقیناً وہ سب چیزیں مجھے دینے والے تھے۔ میں سر جھکا کر ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ میں ان سے کیسے کہوں کہ میں یہ کھلونے نہیں لینا چاہتا؟ مجھے اس طرح کسی سے چیز لینا اچھا نہیں لگتا، اور اگر کہنے کی ہمت رکھتا ہوتا اور کہہ دیتا تو وہ یقیناً کہکہ لگا کر ہنس پڑتے۔ استہزائیہ اور تمسخرانہ انداز میں یتیم خانے کا پروردہ ایک لاوارث بچہ یہ کہے کہ اسے صدقہ نہیں چاہیے، بھیک نہیں چاہیے۔ عمر، تم بہت پیارے بچے ہو۔ انہوں نے اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھ پر زور نہیں ڈالا اور خود ہی موضوع بدل دیا۔ میں ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری 9 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے مجھے پیارا کہا تھا، مجھ سے پیار اور شفقت سے بات کی تھی۔ میں نے ہمدردی، ترس، رحم، نفرت، حقارت، تہذیب، تحقیر، ہمیشہ انہی طرح کی نگاہوں کو خود پر پڑتے دیکھا تھا، مگر یہ نگاہیں ان تمام تاثرات سے آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں اور ان کا لہجہ اب تک ملے ہر انسان سے مختلف تھا۔ ان میں نہ ترس تھا، نہ تحقیر، ان میں صرف اور صرف محبت تھی، شفقت اور اپنا پن تھا۔ وہ مجھ سے لایعنی قسم کی غیر متعلقہ گفتگو کرنے لگے تھے، مثلاً آج کل موسم کیسا ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کی کارکردگی، لاڑکانہ کے امرود۔ وہ مجھے جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کر رہے تھے، بس خود ہی بولے جا رہے تھے۔ میرا کانپنا اور سہمنا بتدریج کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے پھل، مٹھائی، کھلونے، اپنے پاس موجود کوئی سوغات مجھے نہیں دی تھی، تو پھر آخر وہ میرے پاس آئے کیوں تھے؟ کیا موسم، ہاکی ٹیم اور امرودوں پر تبادلہ خیال کرنے میری نہ اتنی عمر تھی، نہ تجربہ کہ لوگوں کے رویوں کو پہچان سکوں، مگر پھر بھی مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے اندرونی کیفیات کو سمجھ گئے تھے، جیسے وہ جان گئے تھے کہ یتیم خانے میں پلنے بڑھنے والا ایک لاوارث بچہ بھی انا، عزت نفس اور خودداری رکھ سکتا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے آنے سے ہمیشہ بچتا اور چھپتا تھا۔ میں رد کر دیا جاؤں گا، ٹھکرا دیا جاؤں گا۔ رد ہونے کا خوف اتنا شدید ہوتا تھا کہ میں خود میں لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ پاتا ہی نہیں تھا، مگر انہیں نہ جانے میری کیا بات اچھی لگی تھی جو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ 1 گھنٹے تک میرے ساتھ اکیلے ہی باتیں کرتے رہنے کے بعد انہوں نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا، عمر، تم میرے بیٹے بنو گے؟ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے حیران و پریشان ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، تم میرے ساتھ گھر چلو گے میرے بیٹے بن کر؟ اتنے سارے خوبصورت، صحت مند اور پیارے پیارے بچوں میں سے انہوں نے مجھ معمولی سے بچے کو چنا تھا۔
مجھ میں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جو انہیں غیر معمولی لگا، یہاں آنے والے دوسرے لوگ سب سے خوبصورت، صحت مند اور بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو گود لینا پسند کرتے تھے، جبکہ میں بالکل سوکھا کمزور سا تھا اور عمر بھی میری 9 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ میں کسی لحاظ سے پسند کیے جانے کے لائق نہیں تھا۔ میں ڈرا، سہما، خوفزدہ اور ہراساں ان کے برابر ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میرے ساتھی لڑکے مجھ پر رش کر رہے تھے اور میں خوف و ہراس میں ڈوبا یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔